بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج بات کریں گے ثانیہ زہرا کیس کے اوپر۔ آپ سے میں نے پہلے اپنی ویڈیو شیئر کی تھی جس کے اندر سارے ڈیٹیلز بتائے تھے کہ کس طرح ان کے ہسبینڈ نے ان کے اوپر مبینہ تشدد کیا تھا اور ان کو قتل کر کے اس کو خودکشی کا رنگ دیا تھا۔ اب لیٹسٹ کچھ ڈیٹیل سامنے آئی ہیں جو میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اور آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جب پہلے ثانیہ مرزا کا پوسٹ مارٹم نہیں ہوا تھا اور ان کو دفنا دیا گیا تھا، لیکن بعد میں جب مریم نواز نے کے حکم کے اوپر ان کے پوسٹ مارٹم کیا گیا تو اس کی جو رپورٹ آئی وہ بہت حیران کن تھی، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت ان کو پایا گیا تھا ان کے گھر میں گئے تھے، سسرال والوں کے گھر میں سے جب انہیں ان کے والدین لینے گئے تھے، جب انہیں اطلاع ملی تھی کہ انہوں نے خودکشی کر لی ہے تو انہوں نے بتایا تھا کہ اس کے اوپر بہت زیادہ تشدد کیا گیا تھا اور وہ پرکھے سے لٹک رہی تھی، ان کا جو ہے دانت ٹوٹے ہوئے تھے اور بہت زیادہ تشدد کے نشانات تھے اور ہاتھ پاؤں کچلے ہوئے تھے۔ تو جب حیرت انگیز طور پہ جب پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آئی تو اس کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں تھا اور کہا گیا کہ اس کو خودکشی کی گئی ہے، نہ ہی ان پہ کوئی ٹارچر ہوا ہے اور نہ ہی یہ قتل ہے۔ اور یہ سارا معاملہ سامنے آیا تھا جس کے اوپر لوگوں نے بلیو کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کے جو گھر والے ہیں وہ ان کا کہنا یہی تھا کہ یہ ایسا نہیں ہے، ہمارے پاس تصویریں بھی ہیں اور ہم وہ پیش بھی کر سکتے ہیں، اور جس کے وقت ان کے اوپر تشدد ہوا تھا اور یہ اسی صورت میں بھی۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جب ان کا کمرہ دکھایا گیا جہاں پہ لاش لٹک رہی تھی تو وہاں ایک بھاری سٹول تھا کہ جو اٹھانا بڑا مشکل ہے، وہ بیڈ کے اوپر تھا، اور وہ جس طرح ان کو پایا گیا تھا وہ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی تھی، تو اس طرح تو خودکشی نہیں ہو سکتی۔ اس کے اوپر بہت سارے کویسچن ریز ہوئے ہیں اور ابھی تک ہو رہے ہیں، تفتیش جاری ہے۔ سب سے بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ ان کے شوہر کو گرفتار نہیں کیا گیا تھا اس وقت، اور پولیس لے کے گئی تھی، ان کا موقف ہے کہ ان کو پھر چھوڑ دیا گیا تھا اور سب چاہ رہے تھے کہ ان کی گرفتاری ہو۔ وہ کہاں غائب ہیں؟ جنازے میں ان کے سسرال والوں میں سے کوئی بھی نہیں آیا تھا اور بہت روڈ بیہیویئر تھا ان کا۔ ان کی ساس نے کہا تھا کہ اپنی بیٹی کو لے جاؤ۔ یہ سب چیزیں میں آپ سے ڈسکس کر چکی ہوں، لیکن اب جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہے کہ علی رضا جو کہ ان کا شوہر ہے اس کو گرفتار کیا گیا، اور بہت ڈرامائی گرفتاری اس نے خود پیش کی ہے۔ اس نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس کے اندر اس نے لکھی ہوئی تحریر پڑھی اور اس نے اپنا موقف بیان کیا کہ مجھ پہ الزام لگائے جا رہے ہیں، میں نے کوئی قتل نہیں کیا، یہ ایک خودکشی ہے، جس کے اندر اس نے تھوڑی سی ڈیٹیلز بتائیں کہ میرا جھگڑا ضرور ہوا تھا مگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کبھی اتنی لمبی ہماری لڑائی نہیں ہوئی، بچے کے اوپر ہوا تھا، اس نے اس کو تھپڑ مار دیا تھا، اس کو علیحدہ پورشن میں لے کے چلا گیا تھا۔ وہ اپنی دوسری بیوی، آپ کو یہ بھی یاد کرا دوں کہ جو ان کی پہلی بیوی ہے ان کو بھی اس گھر میں لے آئے ہوئے تھے، اور ثانیہ مرزا کے والدین کا موقف تھا کہ جب اس کی شادی ہوئی تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ شادی شدہ ہے، جبکہ علی رضا کا کہنا ہے کہ انہیں معلوم تھا کہ میں شادی شدہ ہوں۔ There are so many complications in this case and they are still going on and we are trying کہ آپ کے سامنے سچ رکھا جائے، کیونکہ فیصلہ تو آپ نہیں کرنا ہے اور کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ تو اس وقت وہ اپنی پہلی بیوی کو بھی لے آئے ہوئے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ اس کے اوپر اس نے تھپڑ مارا تھا بچے کو، کیونکہ وہ نیچے پورشن میں تھا، اس کو آوازیں دے رہی تھی اور میں اپنا بچہ لے کے دوسرے پورشن میں چلا گیا تھا، اور اس کے بعد مجھے کچھ پتہ نہیں، صبح جب نوکرانی آئی، ان کی میڈ آئی، انہوں نے دروازہ کھڑکایا تو دروازہ نہیں کھلا، جب ہم دروازہ توڑ کے اندر گئے تو ثانیہ نے خودکشی کر لی ہوئی تھی، اور انہوں نے ہر طرح کے الزام سے خود کو باری کرنے کی کوشش کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں اس لیے خود اپنی گرفتاری دے رہا ہوں تاکہ سچ جھوٹ جو ہے سامنے، میڈیا کو بہت مسلیڈ کیا گیا ہے، بہت ساری باتیں بنائی گئی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ثانیہ کے گھر والوں میں کہ ان کے بھائی نے بھی خودکشی کی تھی، ان کی بھابھی نے بھی خودکشی کی تھی، اور ان کی مدر بھی 3 دفعہ خودکشی کرنے کی کوشش کر چکی ہیں، اور ان کے والد کی بھی ایک تصویر وائرل ہو رہی ہے کہ وہ پنکھے کے ساتھ لٹکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن کوشچن یہ ہے کہ اپنے جرم کو چھپانے کے لیے آپ کسی دوسرے کے اوپر تو تہمتیں لگا سکتے ہیں، لیکن خود کو کیسے چھپائیں گے؟ جو بھی مسئلہ ہے اس وقت کیس ثانیہ زہرا کا ہے کہ اس کے اوپر تشدد کیا گیا، وہ حاملہ تھی اور کتنے برے طریقے سے اس کو مار دیا گیا، چاہے وہ ڈپریشن تھا، چاہے وہ خودکشی تھی یا وہ قتل تھا، جو بھی حقائق ہیں انشاءاللہ سامنے آئیں گے، تفتیش جاری ہے۔ لیٹسٹ یہی ہے کہ اب ان کو دیکھیں پولیس آگے کیا کرتی ہے، گرفتار کیا گیا ہے۔ میری تو یہی آپ سب سے گزارش ہے کہ اس چیز کو آگے لے کے چلیں، میری ویڈیو کو شیئر کریں، زیادہ زیادہ آواز اٹھائیں، کیونکہ سچ کیا ہے وہ پتہ ہونا چاہیے اور سامنے آنا چاہیے۔ یہ کوئی اتنی معمولی بات نہیں ہے، یہ تمام ان والدین کے لیے پیغام ہے جو اپنی بیٹیوں کو کہہ دیتے ہیں کہ تمہاری شادی ہوگی، اب تم واپس نہیں آ سکتی، اب تم وہیں رہو، جیسا تمہارے ساتھ سلوک ہو رہا ہے وہ برداشت کرتے۔ کیوں؟ ایک بہت ہی ویل آف فیملیز تھی دونوں، وہ بھی بہت اچھے تھے اور یہ بھی بہت اچھے تھے، تو پھر ان کو کیا پرابلم تھی کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو کیوں نہیں بچایا؟ اور یہی کویسچن بار بار ریز ہوتا ہے کہ کیونکہ پتہ نہیں ہمارے اندر شعور کی کمی ہے یا ہم اس معاشرے کے دباؤ اور پریشر میں آ کے طلاق یا خلا کو اتنا برا کیوں سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ تو ہمارے مذہب میں بھی ہے
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत को इजाज़त दी थी कि उसने कहा था कि वो अपने शौहर के साथ नहीं रहना चाहती, तो उन्होंने कहा था कि तुम उसको छोड़ सकती हो। तो जब हमारा मज़हब इतना अच्छा है और वो हमें हर तरह की आज़ादी देता है, तो फिर क्यों औरत को इतना गरां समझा जाता है? आजकल इतने आगे जाके शऊर हासिल करके जो हम इस ज़माने में, इस माशरे में रह रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हमारी बच्चियां तालीम भी हासिल कर रही हैं, उनको शऊर भी आ रहा है, तो वो क्यों हमारे लिए शादी के बाद बोझ बन जाती है? वही बच्चियां जिनको हमने अपने इतनी मुश्किल से पाला होता है, इतनी मोहब्बत दी होती है, किस तरह किसी की बच्ची को आप इस तरह ख़त्म कर सकते हैं? और आप वालिदैन के लिए क्वेश्चन है कि क्यों आप ये कहते हैं कि तुम अब मर के ही वापस आना? तो यही हुआ है कि वो मर ही गई। तो जो भी इसकी कॉज थी, जो भी वजहात थी, इंशाल्लाह वो सामने आएंगी। लेटेस्ट आपके साथ शेयर करना चाहती थी। फिर एक दफ़ा यही पैगाम दूंगी, शऊर पैदा करें। आपकी बच्ची देखें किस हाल में है, अगर वो तकलीफ़ में है, उसे कोई प्रॉब्लम है, उससे पूछें और वो क्या चाहती है, और कोशिश करें कि उसको उस चुंगल से बाहर निकालें। ये शख्स तो शुरू से ही धोखेबाज था, इसने शादी का भी नहीं बताया था, ये मारता भी था उसको, तशद्दुद भी करता था, और उसी के घर में रह रहा था और अपनी पहली बीवी को भी लेके आ गया था। तो देयर सो मैनी थिंग्स जो कि इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। और अब प्ले कार्ड तो उसने यही किया है कि मैं विक्टिम हूँ, मुझ पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, मेरा कोई कसूर नहीं है और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन इंशाल्लाह सच सामने आएगा, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड डू शेयर, और अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफ़िज़।